ایک اخلاقی بحران میں دنیا کو مبتلا کیا ہے۔ ہم تو اخلاق کہتے ہیں نا مسکرانے کو، کہ فلانا مسکرا کر میرا خوش اخلاق ہے، یہ نہیں، اخلاقیات پر دنیا ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اخلاق پر ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے فاضل عالم ہیں، اس سے آپ کو اخلاق سمجھ میں آئے گا کس کو کہتے ہیں۔ آخری وقت ختم ہو گیا، میں کچھ آج اس پہ بات یہ رکھنا چاہ رہا تھا تفصیل سے، لیکن اس میں وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، کہ وہ کہنے لگے انہوں نے امریکہ کے اندر بڑے فاضل آدمی، بڑا عرصہ امامت کی امریکہ کے اندر، اور بڑی عربی، انگریزی، اردو ساری زبانوں پر بڑی مہارت، لکھتے ہی بہت اچھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں چونکہ وہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا اور ایک مسجد کے اندر امام بھی تھا، تو میرے پاس ایک مصری خاندان آیا، ایک اپنے اس ایجپشن دوست کا بتا رہے تھے کہ اس ایجپشن دوست بھی ایک اچھے عالم تھے وہاں پر، اور وہ بھی وہ مسجد میں ایک امامت کرتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک خاندان آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، لڑکا ہے، ٹین ایجر ہے، اور چونکہ ہم لوگ مصر سے آئے ہیں تو یہاں اگر مغربی چکا چوند اس نے دیکھی ہے تو بہت زیادہ خراب ہو گیا لڑکا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ امام ہیں، بڑا اچھا خطبہ دیتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، تو آپ اس بچے کو سمجھائیں۔ اور بڑی جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ تو وہ ایجپشن امام کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو بلوایا ایک دن، میں نے کہا آ جائے میرے پاس، تو جب وہ آیا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو کیسے کہوں اس بات کو۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں حدیث شریف آئی کہ بالکل یہ کیس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا، کہ ایک صاحب تھے اور انہوں نے زنا کی خواہش کا اظہار کیا، تو لوگ ان کو ناراض ہونے لگے کہ تم نے کیسی بری بات کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے طریقے سے سمجھایا۔ اور کیسے سمجھایا؟ اس کو پاس بلا کر اسے کہا کہ اے فلاں، کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں نہیں چاہتا ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا ہو۔ تو کہا کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ اسے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا، میں کبھی نہیں چاہوں گا ایسا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ پھر کہا کیا تم چاہو گے تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں، کہا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہوں کے ساتھ کوئی کرے۔ پھر کہا کہ تو کیا تم چاہو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ یہ پوری حدیث شریف ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ وہ کہتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے اور وہ کہتے گئے یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا ایسا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر سے بالکل وہ بات نکال دی۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ میں یہی ہر بار اس بچے پر بھی آزماؤں۔ تو میں نے اس بچے سے کہا دیکھو بیٹا، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کہ کوئی کرے؟ تو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ مائنڈ اف شی از اوکے ود دیٹ۔ کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا، اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا بالکل ہی، کہ اب آگے تو بات ہی نہیں چل سکتی۔ کہتا آئی ڈونٹ مائنڈ اف شی از اوکے ود دیٹ۔ یہ تہذیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تہذیب کے اثرات ہیں یا نہیں ہے؟ یہ وہ اخلاقی بحران ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، ایجپشن عالم کہنے لگے کہ ہمارے مصر کے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک یہ کیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کسی انسان کو اپنی بہن اور بیوی اور بیٹی کے اوپر اس کو غصہ آنا ختم ہو گیا ہو۔ یہ جملہ بھی آپ کسی سے کہیں تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا، پوچھ بھی نہیں سکتے آپ کسی سے اس کے اوپر۔ کہتے ہیں ہم نے یہ واقعات ہم نے کم سے کم اپنے ہاں نہیں دیکھے۔ یہ مغربی سوغات ہے۔